أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 سے 55 تک تلاوت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب بات کر رہے تھے تو فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ایسی زبردست دعوت دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کسی کے کان میں بھی بات پڑ رہی ہے تو اس کو واقعتاً نظر آ رہا ہے. فرعون یہ سمجھتا تھا کہ جو جس علاقے کا حکمران ہے وہ اس علاقے کا رب ہے، اور میں چونکہ سارے علاقوں کا حکمران ہوں تو میں سب سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ تھا. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی بات ہمیشہ انمول ہوتی ہے، عجیب و غریب ہوتی ہے. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ میرے پروردگار نے ہر شخص کو اس کے مطابق بنایا ہے. یعنی یہ ایسی بات تھی جو کبھی فرعون کے سامنے نہیں ہوئی تھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرندے کو اس قابل بنائے کہ وہ اڑ سکے، انسان کو اس قابل بنائے کہ وہ چل سکے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی چھاتی سے لپکتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے چوزے کی طرح چونچ زمین پر نہیں مارتا، منہ زمین پر نہیں مارتا. اونٹ کو اپنی ماں کے پیچھے چلایا ہے. ایسے ہر جانور کو، مچھلی کو تیرنا سکھایا، پرندے کو اڑنا سکھایا، جانور کو دوڑنا سکھایا، دشمن کی اور دوست کی پہچان سکھائی. پتہ ہے مرغی کے بچے کو بلی کا بچہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے کھا جائے گا، اس کو کسی نے نہیں بتایا. چیل کو دیکھتے ہی ماں کے پروں میں چلا جاتا ہے. اور انسان کا بچہ ہے، اس کو دودھ کے پیچھے چلایا اور پھر اس کو 4 ٹانگوں سے چلنا سکھایا اور پھر اس کو 2 ٹانگوں سے چلنا سکھایا. اس طریقے سے انسان کو پھر اس کمر جھک جاتی. یعنی ہر لحاظ سے ہم سب الحمدللہ زندہ ہیں. ہمیں کسی نے سانس لینے کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے خوش ہونے کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے غمگین ہونے کا طریقہ نہیں سکھایا، ہمیں کسی نے بھوک لگنے کا طریقہ نہیں سکھایا. چھوٹے سے بچے کو ساری دنیا مل کے نہیں سکھا سکتی کہ بھوک کیسے لگتی ہے. چھوٹے بچے کو کہ مجھے آپ کو نہیں سکھا سکتی. اگر ہمیں عقل و شعور نہ ہو اور کوئی انسان پاگل ہو جاتا ہے تو اس کو ساری دنیا مل کے سمجھا نہیں سکتی کہ بھوک کیسے لگتی ہوتی ہے. تو ان کے لیے گھر ہی الگ، یعنی پاگل خانہ بنا دیتے ہیں کہ وہاں دوسرے پاگلوں کو دیکھ کے سیکھے گا، ورنہ اس کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو ربنا الذی اعطى كل شيء، یہ ایسی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون کہنے لگا کہ بس کسی طرح بات موڑوں. چنانچہ بات موڑی. قال فما بال القرون الاولى، کہنے لگا کہ پہلے لوگوں کا کیا قصہ ہے. چنانچہ فرعون کی یہ سیاست تھی. ایک لحاظ سے میں نے جو عرض کیا کہ فرعون حضرت موسیٰ کو اس سوال میں پھنسانا چاہتا تھا، ایک تفسیر کے اعتبار سے. دوسری تفسیر کے اعتبار سے فرعون نے جو یہ کہا قال فما بال القرون الاولى کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوا، تو ایک لحاظ سے یہ تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہکانا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ بہک جائیں اور یہ کہیں کہ پہلے سارے جہنمی تھے. تو کوئی شخص آپ کے والد کو جہنمی بولے، کوئی شخص آپ کے دادا کو جہنمی بولے تو آپ کو لازمی اس بات کا غصہ آئے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بولتے کہ سارے جہنمی کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، بولنے دے کر چھوڑیں، بولنے دیں. وہ اگر انکار کرتے تو حضرت موسیٰ پر چڑھ دوڑتے. لیکن حضرت موسیٰ نے ایسا جواب، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کے بارے میں اللہ جانتا ہے. بڑا زبردست جواب دیا. اور دوسری چیزیں جو میں نے ذکر کر دی. پھر دوبارہ چونکہ فرعون توحید سے بھاگ رہا تھا کہ توحید کا مضمون ایسا ہے جو انسان کے دماغ کی تہ میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا ذکر کیا اور پھر دوبارہ توحید کے مضمون کی طرف آئے کہ دائی اللہ کے نام سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتا، چاہے اس کو کسی بھی طریقے سے گھمایا جائے، چاہے اس کو کسی بھی طریقے سے ہٹایا جائے، کبھی ذاتیات درمیان میں لائی جائیں
یا غصہ درمیان میں لایا جائے یا اس کے عیوب درمیان میں لائے جائیں، داعی کبھی اللہ کے نام سے نہیں ہٹتا، اس کا رجوع ہمیشہ اللہ کی طرف رہتا ہے۔ یہ یہاں بتانا مطلوب ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، تو اس نے اللہ سے ہٹانے کے لیے یہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ نے پھر اللہ کا ذکر کسی دوسرے انداز میں کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی صفات ہی ایسی ہیں کہ ہر انداز میں اللہ کی صفت ہے، ہر کروٹ میں اللہ کی صفت ہے۔ آگے فرمائے الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ پچھلی آیات سے چونکہ مضمون چل رہا تھا، ایک دوسرے تناظر میں ذکر کرنا ضروری تھا، دوسرا تناظر مطلب دوسرا اسپیکٹ اس حساب سے ذکر کرنا ضروری تھا۔ تو الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور فرعون خود چونکہ رستے بھول جاتا تھا، فرعون کو خود رستے پتہ نہیں ہوتے تھے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، ایسی بات کی کہ فرعون اس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب ہونے کا دعویٰ تو اس نے کر دیا، لیکن آگے رب کے جو کام ہیں کہ میرے پروردگار نے زمین کو ایسا بچھونا بنایا کہ اتنی سخت نہیں ہے کہ تم اس کو کھود نہ سکو، اور اتنی نرم نہیں ہے کہ تم اس پہ چل نہ سکو، اس کو کھودو گے تو معدنیات نکلیں گی، تیل نکلے گا، پانی نکلے گا، اور ادویات نکلیں گی، اور طرح طرح کی چیزیں نکلیں گی۔ تو سلک لکم فیہا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے ظاہری اس سے کہ وہ تمہارے راستے اللہ نے بنا دیے۔ اے فرعون، تو خود راستے بھول جاتا ہے تو تو کیسے دعوے کر سکتا ہے کہ راستے تو نے بنائے ہیں؟ یہ اسی پروردگار کا کام ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آسمان پر حکومت، تو آسمان پر بھی حکومت اللہ کی ہے کہ جب تم چاہتے ہو کہ فصلیں پکی ہیں میرے کسانوں کی تو بارش نہ ہو تو اللہ اس پہ بارش برساتا ہے۔ تمہاری چاہت تو ہوتی ہے کہ بارش نہ ہو، بعض مرتبہ تمہاری چاہت ہوتی ہے کہ بارش ہو جائے، لیکن کبھی بارش نہیں ہوتی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ آسمان سے پانی اتارا ہے اس نے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، مختلف سبزیاں جوڑا جوڑا کر کے، یعنی ہر طرح کی سبزیاں ہم نے نکالی ہیں، اور کس لیے نکالی؟ کلو، اس میں سے کھاؤ، وَرَعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر عقل والے کے لیے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ کو مولوی بننے کی، صرف اور نحو پڑھنے کی، منطق، بلاغت اور فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کسی جگہ پر بیٹھ جائیں کھلے آسمان تلے اور اللہ کے آسمان پہ غور کریں، ان کی ہواؤں پہ غور کریں، اس کے نباتات پہ غور کریں، چاند ستاروں پہ غور کریں، آسمان کے پانی برسنے پہ غور کریں، زمین کے پانی نکالنے پہ غور کریں، اس کی نرمی پر، اس کی سختی پر، اس کے پھیلاؤ پر، اس کی گہرائی پر، اور اس کے اندر سے نکلنے والی معدنیات پر، اور اس سے نکلنے والے، اس سے حاصل ہونے والے فوائد پر آپ صرف غور کریں۔ اور غور کرنے سے لآیات لأولی النہیٰ، جو عقل والا وہی ہوتا ہے جو پہلے کسی چیز کو سمجھتا ہے۔ وہ آپ کسی سے کہیں ہاں جی سبزی لے آؤ، اچھا ٹھیک ہے، اور جناب وہ بھاگ جائے اور نہ آپ سے پیسے لے رہا کہ کیسا بے عقل ہے، بے وقوف آدمی، کہا سبزی لے پیسے تو لو، اور کہا سبزی لے آؤ تو بازار جاتے ہیں، چھت سے سبزی لینے تھوڑی چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گھر میں سو رہے تو چھت پہ چلنے کی آواز آئی، اوپر چھت پہ گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، وہ کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے، کبھی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اونٹ کبھی چھت پہ اونٹ ہوتے ہیں، عقل ہے تمہیں؟ تو بڑا لمبا قصہ ہے۔ تو جسے عقل ہوتی ہے وہ عقل والے کام کرتے ہیں، اور اللہ نے یہاں بتایا کہ عقل والے اصل میں کون ہوتے ہیں۔ محض ایجادات کرنا یہ عقل نہیں ہوتی، پیسے کمانا عقل نہیں ہوتی، ڈگری حاصل کرنا عقل نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ روز قیامت یہ عقل والے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے قرآن کو، کاش ہمیں کوئی عقل ہوتی تو ہم اس پہ غور کر لیتے۔ ہم نے ایٹم پہ غور کر کے کرتے ایک چھوٹا سا ایٹم جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے اندر بھی ہم نے الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکال لیے ہیں،
یعنی ہم نے اس کی باریکی پہ غور کر کے نکال لیا، لیکن اتنی موٹی بات پہ غور نہیں کیا کہ اتنے باریک قطرے کے اندر، اتنے باریک ذرے کے اندر 3 مزید ذرات کس نے پیدا کیے ہیں، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران. اور یورینیم کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ایسے مجموعے سے جوڑ دیا جائے جو ہوا کا ایک مادہ ہے تو ایٹم بم بن جاتا ہے. وہ 1 سیکنڈ میں 6000 کلومیٹر کے رقبے کو ایسے بھڑکاتا ہے کہ ہر چیز جھلس کے پانی بن جاتی ہے. انہیں اتنا غور کیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کیمیائی مادے کس نے رکھے ہیں. ان کے اندر 1 سے 3، 3 سے 9، 9 سے 81 اور 81 سے 200، 300 تک پہنچنے کا مادہ کس نے رکھا ہے؟ یہ کس نے رکھا ہے؟ یہ اتنی سی بات پہ غور کرنا ہے. یعنی اس بات پہ ہم غور کریں. اور اگر فرعون جیسی انانیت بھی ہے، الحمدللہ آج کسی میں بھی نہیں ہے. آج کے امریکہ اور جاپان، امریکہ اور فرانس جو اسلام دشمن ہے، ان میں بھی اکڑ نہیں ہے جیسے فرعون کے اندر تھی کہ وہ تو انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو وہ ان میں بھی نہیں تھے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی نہیں ہوگی. صرف اتنا روزانہ بیٹھ کے تھوڑی دیر غور کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ یہ گھاس کیسے اگ گئی، یہ پانی کیسے برس گیا، اللہ کے حکم سے برسا. یہ آپ دیکھیے، اس کا اتنا فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے. آپ کی زندگی میں فرق پڑنا شروع ہوگا. شرط ہے کہ بنیادی طور پر تجربہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ ایک شرط بنا لو کہ 40 دن تک تدبر کرنا ہے، 5-10 منٹ روزانہ. دیکھ لیں زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے، کیسے فرق پڑتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. پھر اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں. جو ہم آسمان پہ پانی جاتا ہوا دیکھتے تو نہیں ہیں، ایسی گھاس اگ رہی ہے، اس کو اگا کون رہا ہے وہ تو ہم دیکھتے نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم تم کو پیدا کرتے ہیں. ومنہا وفیہا نعیدکم، اور اسی کے اندر تم کو ہم لوٹاتے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی کے اندر سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. دیکھیں 2 باتیں ہو جاتی ہیں نا. یا اس نے کہا تھا کہ فلاں بندہ آئے گا، فلاں بندہ آ گیا. اس نے کہا تھا فلاں بندہ بھی آئے گا، وہ بھی آ گیا. اب یہ کہہ رہے کہ فلاں بندہ بھی آئے گا تو آئے گا، کیونکہ یہ جو بات کہتے ہیں صحیح کہتا ہے. منہا خلقناکم، ہمارے ماں باپ جو کھاتے پیتے ہیں، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ زمین سے پیدا ہوتا ہے. پانی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، وہ زمین سے اوپر جاتا ہے. کسی بھی طرح وہ پانی زمین کی ہی پیداوار ہے. پھر اس کے بعد جو گندم نکلتی ہے، جو کپاس بنتی ہے، جو مکئی اور باجرہ بنتا ہے، جو گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ جانور کی تربیت جو ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں، وہ گھاس پھوس کھا کے بڑے ہوتے ہیں، چارہ کھا کے، ونڈا وغیرہ کھا کے بڑے ہوتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں زمین کا مادہ ہے، زمین سے نکلتی ہیں. ہر جو چیز ہم استعمال، پیٹرو کیمیکل کے پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں، زمین سے نکلتی ہے. لوہے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تعلق اس کا زمین سے ہے. تو ہماری پیدائش بھی ان سب چیزوں کے مجموعے کے مادے سے ہوتی ہے، اور اس کی بقا بھی، اس کی اصل بھی زمین ہے. پھر وفیہا نعیدکم، اور پھر زمین میں ہی ہم جاتے ہیں. ہم مسلمان دفن کر دیتے ہیں، اور ہندو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں، اور راکھ کو پانی میں ڈال دیتے ہیں یا ہوا میں بکھیر دیتے ہیں، بالآخر وہ زمین میں جاتی ہے. اسی طریقے سے کوئی طریقہ کرسچن زمین میں لمبا کر کے دباتے ہیں، یعنی سیدھا کر کے دباتے ہیں، اور کچھ آج کل لٹا کے دبانا شروع کیے. کچھ فرقے الٹا لٹاتے ہیں، کچھ زمین کے اندر سیدھا ایک مکان بنا کے اس میں لاش کو ڈال دیتے ہیں. کچھ فرقے کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، کچھ جلا کے راکھ کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں، بالآخر وہ زمین میں جاتی ہے. تو فیہا نعیدکم، اسی کے اندر لوٹ کے جانا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی سے ہم آپ کو دوبارہ نکالیں گے. ابن کثیر میں روایت ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر کے اوپر 3 مٹھیاں مٹی پھینکتے تھے تو یہ فرماتے تھے منہا خلقناکم، پہلی مٹھی اٹھائی اور پھینکا منہا خلقناکم، اور پھر دوسری مٹھی اٹھائی اور پھر پھینکا وفیہا نعیدکم، ساتھ پڑا، اور پھر تیسری مٹھی اٹھائی اور اس قبر کے اوپر ڈالا، اور پھر پڑا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے.
اور اسی کے اندر ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی زمین سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے. بڑی طویل حدیث ہے کہ روز قیامت 40 روز تک بارش، قیامت سے پہلے 40 روز تک بارش ہوتی رہے گی. پھر اللہ رب العزت ہمارے اجسام کو زمین سے ایسے نکالیں گے جیسے زمین سے پودا نکلتا ہے. جب اجسام پورے کے پورے زمین سے باہر نکل آئیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو. تو جیسے بین ہوتی ہے کہ درمیان سے چوڑی اور آگے سے باریک اور شروع سے باریک درمیان سے موٹی، اللہ ساری روحوں کو اس بین کے درمیان میں ڈالیں گے اور اسرافیل سے فرمائیں گے کہ سور پھونکو. حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب لوگ اٹھیں گے. چونکہ زمین سے نکلے ہوں گے تو سر پہ مٹی ہوگی تو مٹی کو جھاڑیں گے اور کہیں گے یا لیتنی، ہمیں کس نے دوبارہ پیدا کر دیا، کاش کہ ہم کوئی دوبارہ پیدا نہ ہوئے ہوتے، کاش ہم اس زندگی کو دوبارہ نہ دیکھتے. اس وقت ہم ہی ہوں گے لیکن جردن مردن، داڑھی نہیں ہوگی، اور قد جو ہے وہ 160 فٹ یا 160 ہاتھ، یعنی ایک ہاتھ جو ہے وہ 3 فٹ کا ہوتا ہے. اسی حساب سے 180 فٹ کا قد ہوگا اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے زمین سے نکلنے سے. یہ مراد ہے. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق